نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تحلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے کہ جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے، جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے کم ہے. حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار، بے حد و حساب، ان گنت، لا تعداد، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. مختصر سی حمد و صلات کے بعد آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مورخہ 6 مارچ بروز اتوار رول ماڈل انسٹیٹیوٹ کے اندر دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع اور اکٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، قرآن مجید کا 15واں پارہ اور سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا فہم اور قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. اور جو کچھ بھی ہم قرآن و حدیث کی باتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے. ہر مسلمان پر بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد 2 قسم کے حقوق اس کے ذمے واجب الادا ہو جاتے ہیں. نمبر 1 حقوق اللہ اور نمبر 2 حقوق العباد. اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق یہ دونوں آپس میں جدا جدا ہیں. اللہ کے حقوق بھی بہت اہم ہیں اور بندوں کے حقوق بھی بہت اہم ہیں. لیکن شریعت کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں معلوم چلتا ہے کہ کچھ مواقع ایسے آتے ہیں، کچھ مراحل ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر حقوق العباد حقوق اللہ سے زیادہ اہم ہمیں نظر آتے ہیں. میں مختصراً اس کی چھوٹی سی 1-2 مثالیں آپ کے سامنے رکھ کر
پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ترمذی اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا صحابہ سے کہ من المفلس، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فوراً جواب دے دیا، اس لیے کہ بڑا آسان سوال تھا کہ مفلس کون ہے، فقیر کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا المفلس، صحابہ نے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ، مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، جس کے پاس کوئی ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو آخرت کے مفلس کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی کوئی مفلس، دنیا کا مفلس بھی کوئی مفلس ہوتا ہے، یہ تو عارضی مفلس ہے۔ ایک تو یہ بھی اشارتاً سمجھا دیا گیا کہ دنیا کا مفلس وہ حقیقی مفلس نہیں ہے، وہ تو ایک عارضی طور پر مفلس ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کا مالدار وہ حقیقی مالدار نہیں ہے، وہ تو ایک عارضی طور پر مالدار نظر آ رہا ہے۔ حقیقی مالدار کون ہے اور حقیقی مفلس کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا سوال یہ تھا کہ حقیقی مفلس کون ہے؟ تو آپ نے پھر خود جواب دیا کہ میری امت کا مفلس من یأتی یوم القیامتی، یہ وہ شخص ہوگا جو کل قیامت کے دن آئے گا اس حالت کے اندر من یأتی یوم القیامتی بصلاۃ وصیام وزکاۃ، اس کے پاس نمازیں بہت ہوں گی، اس کے پاس روزے بھی بہت ہوں گے، اس کے پاس زکاتیں بھی بہت ہوں گی، اس کے پاس بہت سارا اجر و ثواب ہوگا۔ یہ نا ایک نماز ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ثواب 50 نمازوں کا، ایک دن میں 50 نمازیں، اور 10 دن کے اندر کتنی نمازیں ہو گئیں؟ 500۔ ہاں جی، 10 دن میں وہی 50 کو ذرا 10 سے ملٹیپلائی کریں، 500 نمازیں ہو گئیں۔ اور پھر ذرا سا آگے چلیں، 30 دن سے اگر ہم حساب لگائیں تو 1500 نمازیں ایک مہینے میں ہم ادا کر رہے ہیں، 1500 نمازیں۔ یہ تو صرف فرائض کی بات ہو رہی ہے، سنتیں اس کے علاوہ پڑھ رہے ہیں، نوافل اس کے علاوہ پڑھ رہے ہیں۔ تو صرف اگر نماز کو ہی لے لیا جائے تو نماز کا اجر و ثواب، اب آپ ان 1500 کو ذرا 12 سے ملٹیپلائی کریں، ایک سال کی نمازیں کتنی بنتی ہیں؟ 18,000 نمازیں ایک سال میں ایک مسلمان پڑھ رہا ہے، ایک نمازی 18,000 نمازیں، اللہ اکبر۔ اب ذرا 20 سال سے یا 30 سال تک آدمی نماز پڑھتا رہا، یا 40 سال تک، یا 50 سال تک ایک آدمی اگر نماز پڑھتا رہا، 60 سال کی عمر ہے اور 50 سال تک اس نے نماز پڑھی، ذرا 18,000 کو 50 سے ملٹیپلائی کریں، 9 لاکھ نمازوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا اجر و ثواب اس کے سامنے ہوگا۔ فرمایا من یأتی یوم القیامتی، قیامت کے دن آئے گا اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے روزوں کے ساتھ، اپنی زکات کے ساتھ، اور اجر و ثواب سے مالا مال ہوگا، لیکن ہے یہ مفلس۔ اللہ کے رسول کس طرح مفلس ہے؟ فرمایا لیکن اس کی حالت یہ ہوگی کہ اکل مال ھذا، 5 چیزیں ذکر کی، اکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وقذف ھذا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی سے جھوٹ بولا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہت سارے گناہ کیے ہوں گے اس نمازی نے۔ تو اب لوگ آنا شروع ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ آج تو حساب و کتاب کا دن ہے، آج تو عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورے فرما رہا ہے، تو اللہ میاں اس نے مجھے گالی دی تھی، یہ بے شک نمازی ہے، اس کے پاس اجر و ثواب بہت ہے، اس کے پاس روزوں کا اجر و ثواب بہت ہے، اس کے پاس زکات کا اجر و ثواب بہت ہے، اس نے حج بھی کیے ہیں، عمرے بھی کیے ہیں، لیکن اس نے مجھے مارا تھا۔ ایک کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، ایک کہے گا اللہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، ایک کہے گا اللہ اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، دوسرا کہے گا اللہ اس نے مجھ پر بہتان لگایا تھا۔ اب انسان ذرا نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ سوچتا بھی تو رہے
کہ آخر وہ کوئی ایسے کام تو نہیں کر رہا اپنی نماز کے ساتھ ساتھ کہ نماز بھی پابندی کے ساتھ، جھوٹ بھی پابندی کے ساتھ، نماز بھی پابندی کے ساتھ، دھوکہ بھی پابندی کے ساتھ، نماز بھی پابندی کے ساتھ اور الزام تراشیاں بھی پابندی کے ساتھ، نماز بھی پابندی کے ساتھ اور چغلی اور بہتان اور کینہ پروری، حسد، یہ ساری برائیاں بھی پابندی کے ساتھ ہو رہی ہیں، جتنا کما رہے ہیں اتنا لڑھا رہے ہیں، تو انسان ذرا اپنی نمازوں کو پڑھ کر ہوشیار رہے۔ جبھی فرمایا الا خبردار اے نمازی ہوشیار، یہ نمازیں نہیں بخشوائیں گی، اس کے پاس بہت سارے ہیں حقوق اللہ، اس کے پاس بہت سارے، اور اجر و ثواب اس کے پاس بہت سارا ہے۔ یعطی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، اس کو گالی دی تھی اس کو دو، اللہ میاں اب کیا دوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اللہ فرمائیں گے آج تیرے پاس ایک ہی کرنسی ہے، نیکیاں، اس کی نیکیاں تقسیم کی جائیں، نیکیاں تقسیم کی جائیں گی، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تو آتے ہی چلے جائیں گے، آدمی صبح سے لے کر شام تک ذرا حساب لگائے شام کو بیٹھ کر کہ کتنے لوگوں سے آج جھوٹ بولا، کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا اور کتنے لوگوں کی میں نے غیبت کی، آدمی حساب لگا لے، اور پوری زندگی میں کتنے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا اور کتنے لوگوں کا مذاق اڑایا اور کتنے لوگوں کو بے عزت کیا، آدمی ذرا حساب لگا لے، وہ تو انسان آتے جائیں گے، کوئی بھی نہیں آپ کو معاف کرے گا، اس سے کوئی نہیں چھوڑے گا، یہاں تک کہ سمجھ لیجئے قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم چلتا ہے کہ وہاں پر اولاد ماں باپ کو نہیں چھوڑے گی، آ کر بدلہ لے گی، اور ماں باپ اولاد کو نہیں چھوڑیں گے، بدلہ لیں گے، وہاں چاہنے والی بیوی شوہر سے بدلہ لے گی اور شوہر اپنی بیوی سے بدلہ لے گا۔ جبھی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ کا حق اس نے پورا ادا کیا ہے، لیکن حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہیاں کرتا چلا گیا، اور یہ جو نمازیں پڑھی تھیں یہ تقسیم ہو رہی ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ مَا يُقْضَى عَلَيْهِ، مسلم اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ لے کر چلے جائیں گے نیکیاں، اور اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطُرِحَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، تو لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے اور لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور اس شخص کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو حقوق العباد کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمان حقوق اللہ کی ادائیگی میں تو بہت ہی زیادہ کوشاں نظر آتے ہیں، ہماری بڑی وقت کی پابندی کے ساتھ نمازیں ہو رہی ہیں، پابندی کے ساتھ عمرے ہو رہے ہیں، پابندی کے ساتھ حج ادا ہو رہا ہے، زکوٰۃ ہر سال دے رہے ہیں، قربانیاں ہر سال بڑھ چڑھ کر رہے ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی میں بڑے کوشاں نظر آتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا معاملہ جو ہے وہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم آج غیر شعوری طور پر ہمارے محراب و منبر سے حقوق العباد بیان ہی نہیں کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ماں باپ کو اولاد کے حقوق کا پتہ نہیں، اولاد کو ماں باپ کے حقوق کا پتہ نہیں، شوہر کو بیوی کے حقوق کا پتہ نہیں، بیوی کو شوہر کے حقوق کا پتہ نہیں، پڑوسیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، اور آج دیکھیے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کتنی تیزی کے ساتھ بگڑ رہا ہے، اور ایک بگڑا ہوا معاشرہ ہم اس میں رہ رہے ہیں، اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی پھر اختلاف، کسی نے کہا ہاتھ یوں باندھ دو، کسی نے کہا نہیں اوپر کر کے باندھ دو، کسی نے کہا نہیں سینے پر باندھ دو، کسی نے کہا نہیں بالکل نیچے کر کے باندھ دو، کسی نے کہا چھوڑ دو، کیوں ہے نہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی پھر اختلاف، تو حقوق العباد تو بیان ہی نہیں ہوئے، تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ حقوق العباد کو بیان کیا جائے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اپنا موضوع شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، اگر کھانا سامنے آ جائے تو اگر تم بھوکے ہو اور کھانا سامنے آ جائے، دسترخوان میں کھانا لگا دیا گیا ہو اور نماز کا بھی وقت ہو جائے اور فرض نماز اور جماعت سے نماز برابر میں مسجد ہو اور نماز کھڑی ہو رہی ہو، تو فرمایا اگر تم کھانا چھوڑو گے
اور جا کر نماز پڑھو گے تو اللہ فرماتا ہے میں تمہاری نماز ہی قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ ایک طرف ہے اللہ کا حق اور ایک طرف ہے بندے کا حق۔ اللہ کا حق یہ ہے، اللہ کا حق تقاضا یہ کر رہا ہے کہ کھانا چھوڑ دو، اپنا حق چھوڑ دو اور آ کر پہلے میرا حق ادا کرو، نماز پڑھو۔ لیکن بندے کا حق کیا ہے؟ بندے کا حق یہ ہے کہ میں بھوکا ہوں، بھوک لگی ہے، کھانا سامنے ہے اور کھانا سامنے آ گیا، میں پہلے کھانا کھا لوں، اللہ کا حق چھوڑ دوں۔ اب جب اللہ کا حق بندے کے حق سے ٹکراتا ہے تو میں نے عرض کیا تھا شروع میں، بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں اللہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ اپنا حق کیوں چھوڑتا ہے وہ عرض کروں گا۔ فرمایا اگر کوئی شخص کھانا چھوڑ کر نماز پڑھے گا، اپنا حق چھوڑ کر نماز پڑھے گا، میں اس کی نماز ہی قبول نہیں کروں گا۔ اس کی اور بہت ساری وجوہات ہیں، اس لیے کہ نماز میں جا کر کھڑا تو ہو جائے گا لیکن کہے گا یار کھانا تو نکل چکا تھا، بچے بیٹھ چکے تھے، ساری لیگ پیس جو ہے نا وہ تو بچے کھا جائیں گے، وہ جو ادلے کی بوٹیاں تھیں وہ تو ساری ختم ہو جائیں گی، اور یہ نماز کیا پڑھے گا، اللہ سے کیا تعلق اس کا قائم ہوگا۔ فرمایا نہیں، نماز نہیں پڑھو، پہلے کھانا کھاؤ۔ اسی طرح ولا وهو يدافع الاخبثان، اسے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، پیشاب پخانے کی اسے حاجت ہے، ادھر نماز بھی کھڑی ہو گئی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر برابر میں تھا، وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور فرض نماز کی آواز مسجد سے آ رہی ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے بھائی کھانا پہلے کھاؤں گا، نماز بعد میں پڑھوں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی اور میں نے سنی ہے کہ اگر کھانا چھوڑ کر نماز پڑھو گے نماز قبول نہیں ہوگی۔ قضاء حاجت کے لیے جانا ہے آدمی کہ نہیں یار ابھی تو وضو سے ہوں، وضو ٹوٹ جائے گا، پہلے میں نماز پڑھ لوں۔ اب یہاں بھی اللہ کا حق بندے کے حق سے ٹکراتا ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھو، بندے کا حق یہ نہیں پہلے میں واش روم چلا جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے میرا حق چھوڑ دو اور اپنا حق لے لو، اس لیے کہ میں اپنا حق چھوڑ دوں تو مجھے نقصان کوئی نہیں اور اپنا حق لے لوں تو مجھے فائدہ کوئی نہیں۔ اور تیرا معاملہ یہ ہے کہ اگر تو اپنا حق چھوڑ دے تو تجھے نقصان ہے اور لے لے تو تجھے فائدہ ہے۔ میں تجھے نقصان سے بچانا چاہتا ہوں اور فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں لیکن تجھے تیرا حق دلواتا ہوں۔ تو بھائی یہ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں شریعت کے اندر کہ اللہ کا حق بندے کے حق سے ٹکراتا ہے اور اللہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ سفر کے لیے جاتا ہے، اللہ کا حق یہ ہے کہ 4 رکعات نماز پڑھو ظہر کی، لیکن بندے کا حق یہ ہے کہ بھائی سفر ہے، سفر کی صعوبتیں ہیں، سفر کی دشواریاں ہیں، پریشانیاں۔ بندے کا حق یہ ہے کہ 2 پڑھ لوں اور اللہ کا حق یہ ہے کہ 4۔ اللہ فرماتا ہے بھائی تم قصر کر لو، 4 کی 2 پڑھ لو۔ اللہ نے کیا 2 کا ثواب ملے گا؟ کہا نہیں، ثواب 4 کا ہی عطا کروں گا۔ بہت سارے معاملات ہیں، شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے لیکن بندے کو اس کا حق دلواتا ہے۔ اب حقوق العباد کے اندر سب سے پہلے جن بندوں کا حق اللہ نے ذکر کیا ہے وہ ہیں ہمارے والدین۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 فیصلے فرمائے ہیں، ایک فیصلہ اللہ نے مربی حقیقی کے لیے اور دوسرا فیصلہ اللہ نے مربی مجازی کے لیے۔ اللہ ہمارا مربی حقیقی ہے، حقیقی رب، اور ماں باپ بھی ہمارے رب ہیں لیکن مجازی رب، وہ بھی مربی ہیں، ہماری پرورش کرتے ہیں لیکن وہ مجازی مربی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے 2 فیصلے کیے ہیں، ایک فیصلہ مربی حقیقی کے لیے اور دوسرا فیصلہ مربی مجازی کے لیے۔ ان 2 فیصلوں کو اللہ نے ملایا کیوں؟ اس لیے ملایا کہ جب ہم اس رشتے پر غور کرتے ہیں، کون سا رشتہ؟ بندہ اور بندے کا رب، ان 2 رشتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ حقیقی ہمارا رب ایک ہے، اس میں شرکت نہیں ہے۔ اور جب مربی مجازی کی طرف غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اور رشتہ داریاں جو ہیں ان میں شرکت ہے۔ مثال کے طور پر بھائی بہت سارے ہو سکتے ہیں، حقیقی بھائی، ایک نہیں 4 بھائی ہوں کسی کے، ہم ماشاءاللہ 8 بھائی ہیں۔ بھائی بہت سارے ہو سکتے ہیں، حقیقی بھائی۔ بہنیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، حقیقی بہنیں، سگی بہنیں۔ چاچا بہت سارے ہو سکتے ہیں، ماموں بہت سارے ہو سکتے ہیں، خالو بہت سارے ہو سکتے ہیں، پھپھا بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ ساری رشتہ داریاں ان میں شرکت ہو سکتی ہے لیکن کچھ رشتہ داریاں ایسی ہیں کہ ان میں شرکت نہیں ہو سکتی، حقیقی ماں ایک ہی ہوگی۔ مجھے صحیح ہے؟ حقیقی باپ ایک ہی، بے شک آپ سسر کو بھی
آپ ابو ابو کہتے رہیں لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ میرا حقیقی باپ وہی ہے. تو حقیقی ماں ایک ہوتی ہے, حقیقی باپ ایک ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے اشارتاً ہمیں نقطہ سمجھاتا ہے, اے بیوقوف انسان, جس طرح تیری ماں حقیقی ایک ہی ہوتی ہے, زیادہ نہیں ہوتی, جس طرح تیرا حقیقی باپ ایک ہی ہو سکتا ہے, زیادہ نہیں ہو سکتا, تیرا رب حقیقی ایک ہی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, صرف اسی کی حقیقی رب کی ہی عبادت کرو. اور پھر آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. یہ جو تقریر ہوگی تقریباً گھنٹے بھر کی, اس پوری تقریر کو اگر ہم 2 لفظوں میں سمیٹنا چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ جس کے اندر پوری تقریر آ جاتی ہے. یعنی یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعجاز تھا, ایک معجزہ تھا. اور آپ نے فرمایا بھی کہ اوتیت جوامع الکلم, مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا ہے. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ چند ایسے الفاظ کہ جن کے اندر پورا ایک سمندر ہو, دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا. اللہ نے مجھے امی بنایا ہے, اور امی بنانے کے بعد اللہ نے میرے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے, یہ قوت اور یہ استعداد رکھی ہے کہ ایک جملہ ہوتا ہے اس میں پوری تقریر ہوتی ہے. تو اگر ماں باپ کے حقوق کے بارے میں ایک حدیث ہم سن لیں تو پوری تقریر اس میں آ سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے, ما حق الوالدین علی ولدہما, ماں باپ کے حقوق اولاد پر کیا ہیں, کتنے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حقوق کی بات کرتا ہے, میں تجھے سمجھا دوں. آپ نے فرمایا 2 لفظوں میں اسے سمجھایا, فرمایا ہما جنتک و نارک, تیرے ماں باپ ہی تیرے لیے جنت ہیں اور تیرے ماں باپ ہی تیرے لیے جہنم ہے. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ تیری ساری عبادتیں, ریاضتیں, تیری ساری کاوشیں, کوششیں, وہ سب ایک طرف, لیکن بات یہ ہے کہ تیرے ماں باپ ہی تیرے لیے جنت اور تیرے ماں باپ ہی تیرے لیے جہنم. کیا مطلب؟ آپ نے سمجھا دیا, بتا دیا کہ ان کی خدمت کر کے, ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے دخول جنت تجھے مل سکتی ہے, اور ان کی اطاعت, ان کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک یہ دخول جنت کا سبب بن سکتا ہے. اور ان کی اگر نافرمانی کی تو یہی تیرے ماں باپ دخول جہنم کا سبب بن جائیں گے. ان کی نافرمانی کی وجہ سے تو جہنم میں چلا جائے گا. لیکن اگر ہم تفصیل سے اس کو سمجھنا چاہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں اور یہ جو قرآن مجید کی آیات کریمہ ہیں, تو اب ماں باپ کے جب حقوق کی باری آتی ہے اور ماں باپ کے حقوق کی بات آتی ہے تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے درجہ رکھا ہے. مثلا اللہ نے ماں کو 3 حق دیے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, قال رجل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول بتائیے, من احق بحسن صحابتی, میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں, سب سے زیادہ, سب سے بڑھ کر میں کس کا خیال رکھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام کا, اپنی ماں کے ساتھ, اپنی ماں کا سب سے زیادہ خیال رکھو, سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے. اس نے پھر پلٹ کر سوال کیا ثم من یا رسول اللہ, اللہ کا رسول اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا ام کا, تمہاری ماں. اس نے پلٹ کر پھر سوال کیا ثم من یا رسول اللہ, اللہ کا رسول پھر کون؟ آپ نے فرمایا ام کا, تمہاری ماں. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا ام کا, ام کا, ام کا. صحابی بھی خاموش نہیں رہے. پھر سوال کیا ثم من یا رسول اللہ, تو آپ نے فرمایا ابو کا. تو پتہ چلا کہ ماں باپ کے حقوق کے اگر 3 حصے کر لیے جائیں تو 4 حصے اگر کر لیے جائیں تو 1 حصہ باپ کا ہے اور 3 حصے جو ہیں وہ ماں کے ہیں. یہاں پر تھوڑا سا معاملہ ایسا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں جن کو اللہ نے باپ بنایا ان کو تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے, یار یہ صحیح مولوی صاحب, صبح سے ہم نکلیں, محنت کریں, دھوپوں میں آئیں جائیں, اور
اتنی فکر، اتنی ٹینشن، بچوں کی، بیوی کی، گھر کی ساری ضرورتیں پوری ہم کریں. عورتیں گنجی نہیں ہوتی ہیں، آپ مردوں کو دیکھیں سوچ سوچ کے ان کے بال سر کے اڑے جا رہے ہیں. ساری مشقتیں ہم کریں اور 3 حصے شریعت نے ماں کو دے دیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی وجہ بھی بیان کی ہے. 2 مقام پر فرمایا کہ 3 حصے جو ماں کو دیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن. ایک مقام پہ فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہن. ہم جب لفظ وہن کو دیکھتے ہیں تو اس کی لغوی تشریح یہ ہے کہ وہن اس بوجھ کو کہتے ہیں جس کو اٹھائے اٹھائے انسان تنگ آ جائے. یہ آج 1-2 کلو خربوزے کی تھیلی جو ہے وہ اگر ہمیں ٹھیلے سے لے کر اپنی گاڑی تک لانا ہو، گاڑی کہیں دور پارک کی ہو تو وہ عذاب بن جاتی ہے تھیلی. یار یہ تو عذاب، 2 کلو کی تھیلی، یہ تو انگلیاں میری خراب ہو رہی ہیں، کبھی اس ہاتھ میں کبھی اس ہاتھ میں، پریشان ہو جاتا ہے آدمی. اور پھر 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کے اندر تنگ آ جاتا ہے کہ یار یہ بوجھ کس طریقے سے اٹھا کے پھینکوں. گاڑی کا دروازہ کھول کر ادھر پھینکتا ہے کہ یار جان چھوٹی، اپنے ہاتھوں کو مسلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری ماں نے تجھے اٹھایا اور اتنی مشقت کے ساتھ تیرے بوجھ کو اس نے برداشت کیا، اور 5 منٹ کے لیے نہیں، 10 منٹ کے لیے نہیں، 1 دن کے لیے، 1 رات کے لیے نہیں، 1 ہفتے 1 مہینے کے لیے نہیں، 9 مہینے تک تیرے بوجھ کو اٹھا کر کے رکھا. اور غمی ہو، خوشی ہو، گرمی ہو، سردی ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، آ رہی ہو یا جا رہی ہو، جاگ رہی ہو یا سو رہی ہو، ہر حالت کے اندر تیرے بوجھ کو اٹھا کر کے ہی رکھا. کسی نے اس کے ساتھ شیئر نہیں کیا کہ چلو آپ مجھے دے دو نا، یہ بوجھ ماں نے ہی اٹھانا ہے. اور ہر حالت کے اندر ایسا بوجھ کہ جسے اٹھائے اٹھائے وہ تھک گئی. وہنن علی وہن، تھکاوٹ پر تھکاوٹ. ایک اور مقام میں فرمایا حملتہ امہ کرہن، بڑی تکلیف کے ساتھ. ووضعتہ کرہا، اور صرف 9 مہینے تک یہ تیرے بوجھ کو ہی اٹھا کے نہیں رکھا. ووضعتہ کرہا، موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہو کر تجھے اس نے جنم دیا، تجھے پیدا کیا. اس بوجھ کو اٹھایا بھی مشقت کے ساتھ اور اس بوجھ کو اتارا بھی مشقت کے ساتھ. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنی بوڑھی ماں کو کاندھے پر اٹھایا ہوا ہے اور طواف کروا رہے ہیں. بھائی کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول میری بوڑھی ماں ہے. اچھا ذرا مجھے بتائیے تو صحیح، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اس طرح کاندھے پر اٹھا کر 1 نہیں 2 نہیں، میں نے 7 حج کرائے ہیں. اللہ کے رسول کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا ماں کے حق کے ادا کرنے کی بات کرتا ہے. 7 حج اپنی بوڑھی ماں کو کاندھوں پر اٹھا کر کرا دینے کے بعد ابھی اس تکلیف کا حق ادا نہیں ہوا جو تکلیف تجھے جنتے وقت تیری ماں نے اٹھائی تھی. جبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. بس یہ سمجھ. اور میں عرض کروں گا کہ یہاں قدم کا ذکر کیوں کیا ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ نے تمہارے اوپر ماں کی نافرمانی کو حرام کر دیا. ووضعتہ کرہا، اس کی وجہ شریعت بیان کرتی ہے اس لیے کہ 9 مہینے تک مسلسل مشقت کے ساتھ تکلیفوں کے ساتھ تجھے اٹھایا بھی اور تکلیفوں کے ساتھ تجھے جنا بھی. چلو میاں جان چھوٹی، 9 مہینے کے بعد جان تو چھوٹی. کہا نہیں، اس کی جان نہیں چھوٹی. پیدا ہوتے ہی پہلے پیٹ کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، پیدا ہوتے ہی اب تو جوک کی طرح سینے کے ساتھ جا کر چمٹ گیا. اس کی 2 سال کی ایسی ڈیوٹی شروع ہو گئی، 2 سال کی ایسی ڈیوٹی کہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی. کیوں جی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے یا نہیں؟ رات کے 3 بجے بھی یہ حضرت جی، یہ صاحب
جو گود میں پڑے ہوئے ہیں، یہ رات کے 3 بجے بھی بادشاہ سلامت اگر حاضر کرتے ہیں، لاؤ جی بھوک لگی ہے، تو اماں جی کہیں گے نہیں جی نہیں، ابھی تو رات کے 3 بجے ہیں، کھانے کا ٹائم نہیں۔ کہا نہیں، 3 بجے ہوں، دن کے 3 بجے ہوں، رات کے 3 بجے ہوں، دن ہو رات ہو، گرمی ہو سردی ہو، سفر ہو حضر ہو، بیمار ہو صحت مند ہو، ہر حالت کے اندر جب چاہے وہ اپنی ماں کو لونڈی کی طرح اور نوکرانی کی طرح طلب کر لیتا ہے۔ اس کی نئی ڈیوٹی شروع ہو گئی 2 سال تک، اور پھر اللہ اکبر اس کے گھوم اس میں ہاتھ دے رہی ہے اسے۔ پھر آج دیکھیں نا، مرد جو ہے اس کو تو سجا سجایا بچہ بڑا اچھا لگتا ہے، خوشبو لگی ہوئی ہو، اس کے اوپر خوشبودار پاؤڈر لگا ہوا ہو، اور صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، بال بنے ہوئے ہوں، تو اب یہ سینے سے چمٹاتا ہے، خوب پیار کرتا ہے، خوب گلے لگاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی پیمپر لیک ہو جائے، ارے پکڑو اس کو یار، اس کو لے کے جاؤ یہاں سے جلدی سے۔ بھائی کیا ہوا؟ بڑی محبت، صحیح ہے بھائی محبت، اب اس کو ماں کے پاس لے جاؤ، ماں اس کو دیکھے گی۔ تو اللہ نے اس لیے ماں کے بہت سارے 3 حقوق اللہ نے ماں کے رکھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ ماں باپ کا خیال تو رکھنا ہی چاہیے، لیکن یہاں پر ایک چیز اور سمجھا دی کہ خصوصاً جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، تو فرمایا فلا تقل لهما اف، انہیں اب اف بھی نہ کرنا۔ جب بڑھاپے میں جب ماں باپ پہنچ جائیں تو انہیں جھڑکنا تو دور کی بات، ان کے آگے چیخنا تو دور کی بات، انہیں اب اف بھی نہیں کہنا۔ اف عربی زبان کے اندر افسوس کے لیے بولا جاتا ہے جب ہلکا پھلکا اور ایک جاہل آدمی بھی جھڑکتا ہے، بات کرتا ہے، لیکن ایک تہذیب یافتہ آدمی، ایک جمعہ بھی میرا یہ لفظ اف جمعے کے اندر بھی آ گیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ ایک تہذیب یافتہ آدمی، ایک پڑھا لکھا ایک مہذب آدمی جس کا انداز بھی دھیما ہے بات کرنے کا، غصہ تو اس کو بھی آتا ہے کہ انسان ہے، تو وہ جب کسی پر غصہ دکھاتا ہے یا اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو وہ بڑے ہی ٹھنڈے الفاظ اور یہ لفظ اف کا استعمال کرتا ہے عربی زبان، اف یعنی افسوس۔ شریعت کہتی ہے ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو خبردار انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج مسلمانوں کے بچوں کی حالت کیا ہے؟ انہیں اپنے ماں باپ کے حقوق کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ ماں باپ چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ ماں باپ پر چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنے ماں باپ کے حقوق کا پتہ ہی نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کرنا تو عزت دیتے ہوئے بات کرنا، عزت دیتے ہوئے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ علقمہ جو ہیں ان کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، جان کنی کا عالم ہے، لیکن علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھے، اور صحابہ کہتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے، اور جلدی جلدی اللہ کے رسول حضرت علقمہ کے گھر میں گئے۔ دیکھا سانسیں اکھڑ رہی ہیں، جان کنی کا عالم ہے۔ آپ نے فرمایا اے علقمہ قل لا الہ الا اللہ، اے علقمہ لا الہ الا اللہ کہو، اس لیے کہ آپ کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جسے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا تو سمجھ لے وہ جنت میں چلا گیا۔ علقمہ اور باتیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول، کلمہ جب میں پڑھنا چاہتا ہوں کلمہ زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ فرمایا علقمہ قل لا الہ الا اللہ، کہنے لگے لا اقدر، اللہ کے رسول لا استطیع، کلمہ پڑھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں زبان ساتھ چھوڑ دیتی ہے، قوت گویائی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں قل لا الہ الا اللہ، کہنے لگے لا استطیع۔ آپ سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا ابھی علقمہ کی والدہ کہاں ہیں؟ وہ تو ادھر ہے بھائی دور، اس موقع پر بھی بچے کے پاس ماں نہیں آئی، میں بلاؤ، بلایا گیا، کہ اللہ کی بندی یہ بچہ اس کو معاف کر دو اگر اس کی طرف سے کوئی درازگی ہے،
کہنے لگی اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے اس نے جو میرا دل دکھایا ہوا ہے اور اس نے جو مجھے اذیتیں دی ہیں، اس نے جو مجھے تکلیفیں دی ہیں، آپ کو نہیں معلوم، میں اسے معاف نہیں کر سکتی، میرا دل جلا ہوا ہے، میرا کلیجہ سلگا ہوا ہے، لیکن میں اس کو معاف نہیں کروں گی، آپ کچھ بھی کہہ لیں۔ اچھا، صحابہ کو حکم دیا لاؤ بھائی لکڑیاں لے کر آؤ، ادھر آگ جلاؤ، اور ابھی علقمہ کو آگ میں پھینکتے ہیں۔ اب جب دیکھا کہ لکڑیاں لائی جا رہی ہیں اور علقمہ کو آگ میں پھینکنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو کہنے لگی اللہ کے رسول آپ یہ لکڑیاں کیا کریں گے؟ کہا آگ میں جلاؤں گا تمہارے بچے کو۔ اللہ کے رسول ٹھیک ہے یہ میرا نافرمان ضرور ہے لیکن میں اپنے بچے کو آگ میں نہیں جلنے دوں گی۔ آپ نے سمجھایا اور کہا کہ جب تم دنیا کی آگ میں جلتا ہوا دیکھنا تم سے نہیں دیکھا جاتا تو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا کس طرح دیکھو گی؟ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو۔ کہنے لگی اچھا اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے تو پھر آپ گواہ ہو جائیے میں اپنے بچے کو معاف کر دیتی ہوں۔ ادھر علقمہ کو معاف کیا والدہ نے، اور ادھر علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب کلمہ جاری ہوا ان کی روح نکل گئی۔ پتہ کیا چلا؟ دو چیزیں معلوم چل گئیں اس حدیث سے۔ نمبر ایک، یہ بات معلوم چل گئی کہ ماں باپ کے نافرمان کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ معلوم چلی کہ اگر اس ماں باپ کے نافرمان کو کلمہ پڑھوانے کے لیے کوئی مولوی صاحب نہیں، کوئی خطیب صاحب نہیں، کوئی بزرگ نہیں، اگر کوئی اللہ کے رسول، اور رسول بھی کوئی عام رسول نہیں، دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جائیں اور کلمہ پڑھوانا چاہیں تو آپ بھی کلمہ نہیں پڑھوا سکتے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس میں بڑی پیاری تشبیہ دی گئی ہے۔ وَاخْفِضْ، جھکا کے رکھو، لَهُمَا، ان دونوں کے لیے، جناح کہتے ہیں پروں کو، بازوؤں کو۔ یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے پرندے کے ساتھ۔ پرندے کو اگر آپ دیکھیں جب وہ اڑان لیتا ہے اور اڑتا ہے تو اپنے پروں کو کھول کے رکھتا ہے، لیکن جب وہ بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹتا ہے، سکیڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پستی کی طرف آتا ہے۔ تو فرمایا اپنے بازوؤں کو، اپنے کاندھوں کو سمیٹ کے رکھنا، سکیڑ کے رکھنا اور پستی کی طرف آنا۔ اور لفظ ذل بتا رہا ہے، زال اور لام، یہ ذلت سے ہے کہ اگر ماں باپ کے آگے جھکنے میں، ان کی فرما برداری کرنے میں، ان کی خدمت میں اگر تمہیں ذلت کا بھی احساس ہونے لگے نا تو اس کی پرواہ نہیں کرنا۔ یار ہم تو اب بڑے ہو گئے بھائی، اب تو ہم بھی بہت سارے بچوں کے باپ ہیں۔ فرمایا نہیں، ماں باپ کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری، ان کی خدمت کے اندر اور ان کے آگے جھکنے میں اور ان کی خدمت کرنے میں اگر تمہیں اپنی ذلت کا بھی احساس ہو تو اس کی پرواہ نہیں کرنا۔ جبھی فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بس نرمی ہی نرمی ہونی چاہیے ماں باپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ جو بھی نیک اولاد اپنے ماں باپ پر محبت کی ایک نگاہ ڈالتی ہے، محبت سے صرف دیکھتی ہے ماں باپ کو، ابھی ان کی ٹانگیں نہیں دبائیں، ان کی خدمت نہیں کی، ان کو کچھ کھلایا پلایا نہیں، ابھی ان کے ہاتھ پاؤں دبائے نہیں، صرف محبت کی ایک نظر ڈالی ہے، تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا اللہ ایک محبت کی نظر ڈالنے پر ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک محبت کی نظر، کتنا وقت لگتا ہے، کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک محبت کی نظر اور ایک حج مبرور۔ حج، ہر حج مبرور نہیں ہوتا، ہر حج مقبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت سارے حاجی جاتے ہیں اور حج کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم نے حج کر لیا، ہم گئے، ہم نے طواف کر لیا، ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، وہ جا کر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، آسمان سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود الیک،
یہ کہتا ہے اللہ میں حاضر ہو گیا، لبیک لبیک میں حاضر ہو گیا، اللہ میں نے حاضری دے دی یہاں پر، اللہ میں اپنے کاروبار کو، عزیز و اقربا کو، رشتہ داروں کو، اللہ میں سب کو، اپنے وطن کو، اپنے ملک کو، سب کچھ چھوڑ کر کے یہاں پر آیا ہوں اور حاضری دینے آیا ہوں، لبیک اللہ میں حاضر ہو گیا۔ آسمان سے آواز آتی ہے لا لبیک، کوئی تیری حاضری نہیں، ولا سعدیک، تیرا یہاں پر آنا کوئی خوش بختی اور نیک بختی اور سعادت کی بات نہیں ہے۔ اللہ میاں میں نے تو حج کیا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ حجک مردود الیک، تیرا حج تیرے منہ پہ مارا جا رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے اگر 3 لاکھ روپے خرچ کر لیے تو آپ نے حج ادا کر لیا۔ ہر حاجی متقی نہیں ہوتا، ہاں اسی طرح ہر نمازی متقی نہیں ہوتا، ہر قربانی کرنے والا متقی نہیں ہوتا، اللہ کو تقوی مطلوب ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پتہ نہیں 3 لاکھ روپے خرچ کیے، حج قبول بھی ہوا یا نہیں، حج مبرور بنا یا نہیں بنا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں حج کرواؤں، اپنے ماں باپ پر محبت کی ایک نظر ڈالو، اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرما دے، وہ حج جو قبول ہو گیا، جو منظور ہو گیا۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی یہ حدیث سن کر، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو آپ نے بڑا آسان سا معاملہ ہمیں بتا دیا، وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، ہم محبت کی نگاہ تو بار بار ڈال سکتے ہیں، بلکہ اگر ہم چاہیں تو محبت کی نگاہ 100 مرتبہ بھی ڈال سکتے ہیں، تو کیا اللہ ہم کو 100 مرتبہ محبت کی نگاہ ڈالنے پر 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرما دے گا؟ ابھی کوئی ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے بتائے جس نے 100 حج کرے ہوں، 3 کرے ہوں گے، 4 کرے ہوں گے؟ تو کیا ہمیں 100 حج کا ثواب مل جائے گا؟ اگر 100 مرتبہ محبت کی نگاہ ڈالیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 100 کی بات کرتا ہے، اللہ تو اس سے بھی بہت زیادہ بلند ہے اور بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر دینے والا ہے، تو 1000 مرتبہ نگاہ ڈال، اللہ تجھے 1000 حج کا ثواب عطا فرما دے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور یاد رکھیے کہ آج ہم اگر اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو کل ہماری اولاد بھی ہماری عزت کرے گی۔ ماں باپ اگرچہ مسلمان نہ ہوں لیکن ان کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اگرچہ وہ مشرک ہوں، وہ مجوسی ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ کافر ہوں، وہ مشرک ہوں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حسنا، ایک مقام پر فرمایا وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو تو بس یہ کہنا نہیں ماننا، لیکن ان کی عزت اپنی جگہ پر، اگرچہ وہ مشرک ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اور باپ جو ہیں وہ مشرک، بلکہ مشرکوں کے سردار، اور بت پرست، بلکہ بت فروش، لیکن اللہ کا قرآن اگر آپ پڑھیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جب بھی پکارا یا ابی کہہ کر نہیں پکارا۔ عربی زبان کے اندر اگر ہم اپنے باپ کو پکاریں محبت سے ہٹ کر اور ادب سے ہٹ کر، صرف اپنے باپ کو باپ سمجھ کر اگر پکاریں تو یا ابی کہیں گے، اے میرے ابا جی۔ لیکن اگر محبت سے بلائیں گے، محبت سے پکاریں گے اور ادب ملحوظ خاطر رہے گا تو پھر یا ابی نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے یا ابتی۔ یا ابتی کے اندر محبت ہی محبت بھری ہوئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب بھی اپنے باپ کو پکارا تو یا ابتی کہہ کر، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولی، یا ابتی کہہ کر اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے، حالانکہ وہ مشرک، بت فروش، بت پرست، بت بنانے والا، لیکن ابراہیم علیہ السلام محبت سے، شفقت سے، پیار سے اور ادب کے ساتھ اپنے باپ کو پکار رہے ہیں۔ کیا ملا ابراہیم کو؟ بدلے میں اللہ نے ایسی اولاد دے دی
ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اپنے جب چھوٹے سے بچے سے یوں کہا اے میرے لخت جگر، یا بنیا، بنیا کہتے ہیں چھوٹے سے بیٹے کو، ابنی کہتے ہیں میرے بیٹے، لیکن یہاں ابنی نہیں کہا بلکہ یا بنیا کہا، کیونکہ چھوٹے بیٹے سے زیادہ ہی پیار ہوتا ہے باپ کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل سے یوں کہا یا بنیا، اے میرے پیارے چھوٹے سے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، مجھے بتا تیری رائے کیا ہے۔ تو وہ فرما بردار بیٹا، وہ اطاعت گزار بیٹا، وہ اپنے باپ کو جواب کیا دیتا ہے؟ باپ نے کہا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ باپ خواب بیان کر رہا ہے اور بیٹا پلٹ کر کے کیا کہتا ہے؟ افعل، کر گزریے جو آپ نے خواب میں دیکھا، نہیں ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ باپ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا کہتا ہے خواب نہیں ہے، یہ رب کا حکم ہے، افعل ما تؤمر، جس کا حکم دیا گیا ہے کر گزریے۔ اور رہی میری بات، ستجدنی انشاءاللہ، میری کیا طاقت ہے، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرتا ہوا ہی پائیں گے۔ تو اگر آج ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو کل اللہ ایسی اولاد دے گا انشاءاللہ جو آپ کے اشاروں کو سمجھے گی اور آپ کے اشاروں پر اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت اویس قرنی کا۔ یہ اویس قرنی جو ہیں یہ تابعی تھے، یہ صحابی نہیں تھے۔ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس مسلمان نے ایمان و اسلام کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہو تو وہ صحابی کہلاتا ہے، اور جس نے ایمان و اسلام کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھ لیا ہو اس کو شریعت میں تابعی کہتے ہیں، اور جس نے کسی تابعی کو دیکھ لیا ہو اس کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ تو شرف صحابیت یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اویس قرنی مسلمان ہو گئے تھے، ملک یمن میں رہا کرتے تھے، ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، ان کی خدمت کرتے تھے، اور ان کے علاوہ کوئی خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ کر مدینے میں آپ کی زیارت کر لوں اور آپ کو دیکھ کر شرف صحابیت کو حاصل کر لوں، اس لیے کہ یہ بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن میری ایک بوڑھی ماں ہے اور میرے علاوہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول، میں شش و پنج میں مبتلا ہوں کہ میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی کو جواب دیا کہ بھائی تم اپنی جگہ پر ہی رہو اور میرے پاس نہیں آنا، اپنی بوڑھی ماں کی خدمت ہی کرتے رہو۔ اپنی جگہ پر ہی رہے، بوڑھی ماں کی خدمت ہی کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش تھی کہ میں صحابی بن جاتا، اللہ کے رسول کو ایک جھلک دیکھ لیتا، لیکن وہ میری خواہش پوری نہیں ہو سکی اور میں صحابی نہیں بن سکا اور صحابی کے مقام کو نہیں پا سکا۔ آپ کہیں گے یار ماں باپ کی خدمت میں تو ایک بہت بڑا نقصان اور ایک بہت بڑے اعزاز سے محروم کر کے رکھ دیا۔ نہیں میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ اعزاز سے محروم نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے عمر، کبھی اگر تمہاری ملاقات تمہاری زندگی میں اویس قرنی سے ہو جائے تو اویس قرنی سے اپنے لیے تم دعا کروا لینا۔ کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ نے نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا، لیکن اگر یہ سلسلہ اللہ نے آگے چلانا ہوتا تو میرے بعد اگر کسی کا نمبر تھا نبوت کے لیے تو عمر بن خطاب تھا۔ اتنا اونچا مقام، لیکن فرمایا اے عمر تمہارا مقام اپنی جگہ، لیکن اگر کبھی اویس قرنی سے ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے دعا ضرور کروا لینا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ابو بکر صدیق کا دور خلافت آیا. 2 سالہ دور خلافت کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ دور خلافت کا وقت ہے. اور کچھ لوگ حج کے لیے آئے ہیں اور ملک یمن سے بھی آئے ہیں. اب جب مسلمانوں کا وفد آتا تھا تو امیر المؤمنین سے ملاقات بھی کرتا تھا. تو یمن سے جو کچھ لوگ آئے تھے انہوں نے کہا چلو بھائی ہم چل کر امیر المؤمنین سے ملاقات کریں. یہ لوگ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم ملک یمن سے آئے ہیں اور وہاں پر ایک قرن ایک بستی ہے، ایک شہر ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، حج کے لیے آئے ہیں اور ہم نے سوچا چلیے آپ کی زیارت کر لیجئے. اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ قرن ان کے کانوں میں پڑا، کہا رے بھائی یہ بتاؤ کہ وہاں قرن شہر کے اندر اویس قرنی نامی کسی شخص کو جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں. بھائی کون ہے، کہاں کون ہے تم میں اویس قرنی؟ کا ہمارے پاس ابھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ وہ جہاں ہم نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، اونٹ وغیرہ باندھے ہوئے ہیں، جانور باندھے ہوئے ہیں، وہاں پر اویس قرنی ہے، وہ ان کو پانی وغیرہ پلا رہے ہیں اور جانوروں کا خیال رکھ رہے ہیں. ہم نے کہا ہم آپ سے ملاقات کر لیں. امیر المؤمنین کھڑے ہو گئے، چلو بھائی جلدی سے مجھے لے کر چلو اویس قرنی کے پاس. امیر المؤمنین آپ تشریف رکھیے، ہم اویس قرنی کو یہاں پر لے آتے ہیں. کہا نہیں، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، مجھے لے کر چلو اویس قرنی کے پاس. یہ اعزاز اللہ عطا کر رہا ہے ایک بوڑھی ماں کی خدمت کرنے والے، کہ ایک صحابی، اور صرف صحابی نہیں، مسلمانوں کا ایک خلیفہ اور اتنا بڑا صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بنفس نفیس کہاں پہنچے؟ اویس قرنی کے پاس. دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ گئے، ان کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے. جب نماز ختم کی امیر المؤمنین پہنچے، بھائی میں عمر بن خطاب ہوں. کہا امیر المؤمنین آپ یہاں پر؟ کہا تم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. کہا آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا. کہا نہیں، میں تمہارے پاس چل کے آیا ہوں. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اویس قرنی سے ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے دعا کروا لینا، میرے لیے ذرا دعا تو کر دیجیے. اویس قرنی سے دعا کروائی، ان کے ماتھے کو چوما. یہ اعزاز اللہ تعالی عطا فرما رہا ہے ایک ماں کی خدمت کرنے والے. اور یاد رکھیے، ماں باپ کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے، اور ماں کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو کسی بھی موقع پر بد دعا نہ دے. اس لیے کہ ماں کی بد دعا ایسی ہے کہ عالم کا علم چھن جاتا ہے، مالداروں کی مالداری چھن جاتی ہے. اگر ماں نے اگر دل سے بد دعا دے دی تو آپ دیکھیے گا حسینوں کا حسن چھن جائے گا، اللہ کی ساری نعمتیں چھن جائیں گی اگر ماں کی بد دعا لگ جائے. ایسی بد دعا ہوتی ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، میں صرف اشارہ کرتا چلوں. جریج کا واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. ماں نے بد دعا دے دی اور وہ بد دعا لگ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک عورت تھی اس زمانے کے اندر، بڑی بدکارہ عورت، زانیہ عورت تھی. اس کے بہت سارے یار دوست تھے اور وہ اپنے آپ کو بڑا حسین سمجھتی تھی. اس کے یار اور دوستوں نے کہا کہ بھائی اگر اتنی زیادہ اپنے حسن پر تمہیں ناز ہے، اتنا اپنے حسن کو تم سمجھتی ہو، تو ادھر جاؤ جریج جیسے عقل مند پڑھے لکھے عبادت گزار کو اپنے جال میں پھنسا کر کے دکھاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں میں کتنی بڑی حسینہ ہوں. جریج کے پاس پہنچ گئی اور پہنچنے کے بعد اس زانیہ عورت، بدکارہ عورت نے جاتے ہی نہیں بلکہ جی وہ ایک حدیث پوچھنے آئی ہوں، ایک مسئلہ معلوم کرنے. جو سیدھے سادے مولوی ہوتے ہیں نا، ان کو بھی چاہیے عقل مند ہوشیار بن کے رہیں. اسی طرح عورتیں آتی ہیں اور پھر اپنے دامن میں جو ہے وہ پھنسا لیتی ہیں اپنے جال میں. کہا میں تو ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، اگر مجھے بتا دیں. ہاں پوچھو. دوبارہ آ گئی کہ جی 3 مسئلے ہو رہے ہیں. آنا شروع کر دیا اور پھر اس نے کہا کہ ابھی مجھے اچھے طریقے سے پہچان گئے ہیں اور میں بھی اب گناہ کی دعوت دے دی. اب یہ جریج اللہ کے ولی تھے اس زمانے کے، وہ سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی اس کا اور ہی مقصد ہے یہاں آنے کا.
انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کو نکالا وہاں سے، نکل یہاں سے، وہ وہاں سے نکل گئی ذلیل و رسوا ہو کر. لیکن اسے اب یہ فکر کہ میرے جو یار دوست ہیں وہ مجھے اب تانا دیں گے، بڑا اپنے آپ کو حسین سمجھتی تھی، ابھی ڈنڈے کھا کے آئی ہے وہاں سے. اس نے کیا کیا، وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور بدکاری کروا کر آئی. اور جب بچہ پیدا ہوا، قصہ مختصر، لوگوں نے کہا بھائی یہ کس کا بچہ ہے؟ کہا یہ جریج کا بچہ ہے. یہ تم مجھے کہا کرتے تھے نا کہ جریج کو نہیں پھنسا سکتی، میں نے جریج کو پھنسایا. ارے وہ مولوی صاحب، وہ صوفی صاحب، وہ اللہ کرنے والے، ہاں ہاں یہ انہی کا بچہ ہے. اور بددعا لگی تھی اصل میں حضرت جریج کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے گرجے کے اندر، نفل نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی جریج کی والدہ آئیں اور گرجے کا دروازہ کھول کر جریج کو آواز دی. اور جریج نماز پڑھ رہے تھے. نماز میں سوچنے لگے اللہ میاں، ایک طرف نماز اور دوسری طرف ماں کی آواز، ایک طرف تیرا حق اور ایک طرف میری ماں کا حق، میں کیا کروں؟ دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ کا حق تو سب سے بڑھ کر ہے، میں نماز ہی پڑھتا رہتا ہوں. ماں آواز دیتی چلی گئی اور یہ نماز پڑھتے چلے گئے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوں، نفل نماز یعنی فرض نہ پڑھ رہے ہوں، سنتیں پڑھ رہے ہوں یا نفل نماز پڑھ رہے ہوں، اور اس دوران آپ کے ماں باپ میں سے کوئی آپ کو آواز دے لے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز چھوڑ دو، نماز توڑ دو اور جا کر سب سے پہلے اپنی ماں سے پوچھو کہ آپ نے مجھے آواز دی. اللہ اکبر. آج ہم ماں آواز دیتی رہتی ہے، ہم نماز، شریعت کہتی ہے نماز توڑ دو، نماز چھوڑ دو، ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ڈرامہ نہیں چھوڑتے. کہا نہیں صبر ابھی 5 منٹ کا رہ گیا، ابھی آ رہا ہوں میں. اول تو جواب ہی نہیں دیتے. ماں آواز دے رہی ہے، باپ آواز دے رہا ہے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی کے آگے. یہ ڈرامہ نہیں چھوڑتے، یہ ٹی وی نہیں چھوڑتے. شریعت کہتی ہے نماز چھوڑ دو، نماز توڑ دو اور جا کر پوچھو اپنی ماں سے کہ ماں نے آواز دی. یہ نماز پڑھتے رہے حضرت جریج. ماں کو بھی غصہ آیا جب دیکھا کہ یہ اب جواب ہی نہیں دے رہا، تو کہا اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ تو زانیہ اور بدکارہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے. لوگ گئے، ڈنڈے اٹھائے، گرجا توڑ دیا، مارا پیٹا جریج کو، چہرہ کالا کر دیا، گدھے پر بٹھایا، پورے شہر میں ان کو بتایا گا یہ دیکھو بدکار آدمی، یہ زناکار آدمی. اور وقت کے بادشاہ کے پاس عدالت میں جب فیصلہ آنے لگا، حضرت جریج کھڑے ہوئے تھے اور بڑے شرمندہ تھے اور سمجھ گئے تھے کہ میری ماں نے جو مجھے بددعا دی تھی نا وہ بددعا لگ گئی مجھے. اللہ سے دعا کی، معافی مانگی اللہ سے، یا اللہ غلطی ہو گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کرامت دی کہ حضرت جریج نے یہ کہا کہ بھائی اس بچے کا باپ، سب کہتے ہیں کہ میں ہوں، اس بچے سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اس بچے کا باپ کون ہے. ہاں میاں عقل کے ناخن لو، بچہ کیا بولتا ہے؟ کہا بچے بولتے نہیں ہیں لیکن اگر کوئی بلوانے پر آئے تو خاموش بھی نہیں رہتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بچپن میں 3 بچے بولے ہیں. ایک روایت میں آتا 4 بچے جو ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے. بہرحال جب پوچھا گیا اس بچے سے تو اس بچے نے بتایا کہ میرا جو باپ ہے وہ جریج نہیں ہے بلکہ فلانی زمین کا وہ چرواہا، وہ میرا باپ. اب یہ ہاتھ جوڑنے لگے، بھائی معافی، بھائی غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، اگر آپ کہیں تو آپ کا اب یہ گرجا ہم سونے کا بنا دیں. ہاں نہیں بھائی سونے کا نہیں بناؤ، تحقیق کر لیا کرو پہلے، ویسے ہی بنا دو مٹی کا جیسے بنا ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کی بددعا سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، آج کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر بڑھ جائے؟ ہر شخص کی کوشش یہ ہے کہ میں اس دنیا کے اندر خوب جی لوں. کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تم کو بتاؤں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ماں باپ کی خدمت کی کیسی نیکی ہے. آپ نے فرمایا رأیت البارحۃ، میں نے گزشتہ رات دیکھا، اور نبی کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ایک اپنی امتی کو جاءہ ملک الموت، کہ جس کے پاس ملک الموت آ گیا. اور کس لیے آیا ملک الموت؟ لیقبض روحہ، تاکہ اس کی روح قبض کر لے. ملک الموت تو روح قبض کرنے آتے ہیں. جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آ گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ فجاء
فرقہ بر والدیہ، ادھر سے ایک نیکی آئی. وہ نیکی کون سی تھی؟ بر والدیہ، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ نیکی آئی. اور آنے کے بعد فردہ عنہ، حدیث کے الفاظ ہیں آئے ہوئے ملک الموت کو واپس کر دیا، جاؤ یہاں سے، اس کی ابھی رونی نکالنا. آپ کہیں گے جی مولوی صاحب ادھر تو آپ یہ سمجھاتے ہیں کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے، جو وقت لکھا ہوا ہے اسی وقت مقررہ پر انسان کی سانسیں ختم ہو جاتی ہیں، روح قبض کر لی جاتی ہے. بے شک اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، لیکن جہاں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وہاں اللہ کا قرآن یہ بھی کہتا ہے وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي کتاب. کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن نیکیوں کی وجہ سے انسان کی عمر بڑھتی ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی عمر گھٹتی ہے. عمر گھٹتی بھی ہے، عمر بڑھتی بھی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کی عمر گھٹے گی، اس کی عمر بڑھے گی، کتنی گھٹے گی، کتنی بڑھے گی، یہ سب اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو ماں باپ کے ساتھ نیکی ایک اتنی پاورفل نیکی ہے کہ آئے ہوئے ملک الموت کو بھی بھگا دیتی ہے. اتنی طاقت ہے اس نیکی کے اندر. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، دو حدیثیں سنا کر اپنی بات مکمل کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور بخاری مسلم کی یہ روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ کل الذنوب یغفر اللہ منہا ما شاء الا عقوق الوالدین فإنه يعجل لصاحبه في الحیات قبل الممات. ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. الا عقوق الوالدین، مگر ماں باپ کی نافرمانی یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. اور پھر ماں باپ کے ساتھ نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے فَإِنَّهُ يُعَجَّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ، کہ اللہ اس گناہ کی سزا آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، لیکن اللہ اس کو مرنے سے پہلے اس کو ماں باپ کی نافرمانی کی سزا ضرور دیتا. فَإِنَّهُ يُعَجَّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ، یعنی ماں باپ کی نافرمانی کا مزہ انسان کو دنیا میں بھی چکھنا ہوتا ہے. فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ، مرنے سے پہلے اللہ ضرور اسے سزا دیتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اس نیکی میں طاقت کتنی ہے. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، میں صرف اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ 3 شخص نکلے سفر کے لیے. ایک میدان میں جب پہنچے اور ایک بیابان جگہ پر جب پہنچے تو بارش شروع ہو گئی. رات کا وقت تھا، یہ ڈر کر ایک پہاڑ کے غار کے اندر چلے گئے اور وہاں پر اپنی جان بچا کر اس میں رات کو رہے غار کے اندر. ادھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور ایک بڑا سا پتھر، ایک بڑی سی چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور غار کے منہ پر آ کر رک گئی اور نکلنے کا آنے کا دروازہ بند ہو گیا. انہوں نے بڑا زور لگایا کسی طرح نکل جائیں یہاں سے، لیکن نہیں نکل سکے. جب دیکھا کہ اس کو تو ہم ہلا بھی نہیں سک رہے اور تو بھوکے پیاسے اندر مر جائیں گے، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو، ہر شخص، ہم 3 افراد ہیں، ہر شخص یہ سوچے کہ کوئی اس نے ایسا کام کیا ہو جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، تو آج اس عمل کے وسیلے سے اللہ سے مانگا جائے. تو ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ میاں، میں بہت بڑا کاروباری آدمی تھا اور بڑا میرا کاروبار تھا، لوگ بہت سارے میرے پاس خدمت کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، ملازمت کے لیے آتے تھے. ایک میرے پاس نیا مزدور آیا، اس نے مزدوری کی، شام کو جب اجرت لینے کی باری آئی اس نے اجرت نہیں لی، بگڑ گیا، کہا نہیں بھائی رکھو اپنی اجرت اپنے پاس، وہ چلا گیا. اس کی اجرت کو اللہ میاں میں نے سنبھال کے رکھا اور پھر وہ میرے پاس نہیں آیا، میں انتظار کرتا رہا، ہفتے اور مہینے گزرنے لگے تو میں نے اس کی اجرت کو کاروبار میں لگا دیا.
اور اس کو الگ رکھا کہ بھئی یہ اس کی اجرت ہے، اس کا نفع اسی کا نفع، اس کا نقصان اسی کا نقصان. اللہ میاں تو نے اتنا نفع دیا، اتنا نفع دیا، اتنی برکتیں دی کہ میں نے بکریاں خرید لی. سال ہا سال گزرتے چلے گئے اور میں نے گائیں خرید لی، اس سے اونٹ خرید لیے، غلام خرید لیے، اور اللہ اتنی تو نے برکتیں دی، لیکن میں اپنے مال سے اس کو الگ ہی رکھتا تھا، میں نے ملایا نہیں. ایک دن بڑے عرصے کے بعد وہ شخص آیا اور میں نے اس کو پہچان لیا، اور اس نے آ کر مجھ سے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ میں نے تمہارے ہاں ایک دن کام کیا تھا بڑے عرصے پہلے، اور اگر تمہیں اللہ کا ڈر ہے تو مجھے وہ میری اجرت دے دو، آج بہت بڑا محتاج ہوں، آج بڑا ضرورت مند ہوں، مجھے میری وہ اجرت دے دو. تو اللہ میاں میں نے اس سے کہا کہ یہ ساری گائیں، یہ ساری بکریاں، یہ سارے اونٹ، یہ سارا مال و متاع، یہ سب تمہارا ہے، لے جاؤ. تو وہ کہنے لگا بھائی میرا مذاق نہیں اڑاؤ. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، آدمی کہتا ہے ہاں بھائی تمہارے باپ کا ہے، لے جاؤ، سارے کا سارا لے جاؤ. مانگنے آ گئے، وہ یہ سمجھا کہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، مجھے نہیں دینا چاہتا. بھائی میرا مذاق نہ اڑاؤ، مجھے وہ اجرت دے دو میری. کہا نہیں یہ سب کا سب تمہارا ہے، اور میں نے اس کو سمجھایا اور بتایا تو اللہ میاں وہ سب کچھ لے گیا. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ. یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا اور تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو مجھے بتا میرے اس عمل میں کتنی جان ہے. اللہ نے وہ چٹان وہاں سے تھوڑی سی ہٹا دی، لیکن یہ ابھی نکل نہیں سکتے تھے. ایک اور شخص آگے بڑھا، اس نے ہاتھ اٹھایا، اللہ میاں میں بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اور میری چچا زاد جو بہن تھی وہ بہت غریب تھی اور بہت خوبصورت تھی. ایک مرتبہ قحط پڑا، اور اتنا زبردست قحط پڑا کہ وہ مجبور ہو کر میرے پاس 200 درہم لینے کے لیے آئی. میں نے اس کو برائی پر موقع غنیمت جانتے ہوئے اسے برائی پر آمادہ کیا، اور میں نے کہا چلو صحیح 200 درہم ملیں گے، لیکن میرے ساتھ یہ غلط کام کرنا ہوگا. وہ تیار ہو گئی، اور پھر اللہ میاں اس نے کہا بس مجھے خلوت میں اور تنہائی میں لے جانا، جہاں پر کوئی اور نہ ہو، مجھے حیا آتی ہے. اللہ میاں میں اس کو تنہائی میں خلوت میں لے گیا، جہاں پر اس کے اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ اب بھی تھر تھر کانپ رہی تھی، وہ پریشان تھی. میں نے پوچھا کہ بھائی اب کس بات کا ڈر، اب کوئی نہیں دیکھ رہا. کہا نہیں مجھے تنہائی میں اور خلوت میں لے کر جاؤ. ہاں میں نے تو کہا کہ یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میرا آقا، میرا اللہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے ایسی جگہ لے جاؤ جہاں پر وہ میرا آقا مجھے نہ دیکھے. مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ اس کی لونڈی ہوں اور اپنے آقا کی نظروں کے سامنے بدکاری کروں گی. اللہ میاں یہ وہ لمحہ تھا کہ میں بگڑا ہوا میرے اندر کا انسان سنور گیا، اور مجھے عقل آ گئی، مجھے سمجھ آ گئی، اور اللہ تیرا ڈر میرے اندر بھی پیدا ہو گیا. یہ وہ لمحہ تھا کہ میرے اندر کی دنیا بدل کر کے رہ گئی، اور اللہ میں بھی کانپ کر کے رہ گیا. میں اسے کہاں لے کر جاتا، کون سی خلوت میں، کون سی تنہائی میں جہاں تو نہ دیکھے. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. کوئی اللہ سے چھپ ہی نہیں سکتا. اللہ میں اسے کہاں لے کر جاتا. میں نے اس کو 200 درہم دے دیے، اور اللہ میں نے اس کو چھوڑ دیا. اگر میں چاہتا تو اس سے برائی کر لیتا. مجھے بتا کہ میری اس نیکی میں کتنی طاقت ہے. حدیث میں آتا ہے چٹان تھوڑی سی وہاں سے اور سرک گئی. پھر ایک تیسرا شخص آگے بڑھا، اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، اور میرا معمول یہ تھا کہ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو سب سے پہلے جب شام کو بکریاں چرا کر گھر میں آتا تھا تو دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چراتے ہوئے بہت دور نکل گیا، گھاس پھوس کی طلب میں بہت آگے نکل گیا. واپسی میں دیر ہو گئی، رات ہو گئی. میرے بوڑھے ماں باپ میرا انتظار کرتے 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 وہ سو گئے. میں جب آیا تو میرے بیوی بچے بھی بھوکے تھے، میرے ماں باپ بھی بھوکے تھے، لیکن میرے ماں باپ سو چکے تھے، بیوی بچے جاگ رہے تھے. میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، اور دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے میں ماں باپ کے پاس گیا تو انہیں سوتا ہوا پایا. میرے بیوی بچے مجھ سے دودھ مانگ رہے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں، سب سے پہلے میرے ماں باپ دودھ پیئیں گے، پھر میرے بیوی بچے دودھ پیئیں گے. اللہ اکبر. آج ہمارا معاملہ کتنا برعکس ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اگر ایک کمرہ بیٹے بہو کو دے دیا ماں باپ نے، اب بیوی نے فرمائش کر دی کہ آج ذرا پزا لے آنا، آج آپ کو پتا ہے کہ ویکینڈ ہے، آج ہفتہ ہے،
اب یہ پیزا تو اس نے لے لیا، اب یہ پریشان ہے گھر سے باہر، یار یہ تو ابھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بھی، اماں بھی، ابا بھی، سارے چھپا کے کیسے، یہ آنکھ بچا کے سیدھا اندر اپنے کمرے کے اندر، کیوں جی ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ مٹھائی لے کر آئے، کہا ادھر ادھر نہیں، سیدھا آنکھ بچاتے ہوئے اپنے کمرے کا، کہا نہیں ڈبہ یہیں پر ہی ڈسٹ بین کے اندر ڈال دو، باہر نہ جائے ڈبہ ہی، خاموشی سے یہ چلا جائے، نظر نہ آئے، پتہ نہ چلے کیا کھایا ہے ہم نے۔ اللہ اکبر، کہا اللہ میاں میرا یہ معمول تھا کہ سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، پھر اگر جو بچ جاتا تھا اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا، میرا یہ عمل تھا، اور اللہ میاں اس دن میں انتظار کرتا رہا۔ اب میں ششپن میں مبتلا تھا کہ ان کو جگاؤں، لیکن دل میں خیال پیدا ہوتا کہ اب یہ بھی آنکھ لگی ہے، اور بوڑھوں کو نیند آ جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، ان کو سونے دیا جائے یا ان کو اٹھا کر ان کو دودھ دے دوں۔ لیکن دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایسا کرتا ہوں، انتظار میں ہی رہتا ہوں، ان کو جگاؤں گا نہیں، جب خود جاگیں گے پھر ان کو دودھ دوں گا، پھر اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاؤں گا۔ اللہ میاں میں کھڑا رہا، کتنا خیال ماں باپ کا کہ ان کی آنکھ لگی ہے تو آنکھ لگی ہی رہے۔ آج اماں کہتی ہیں بیٹے تھوڑا سا آواز کو تھوڑا سا کم کر لو، اتنا لاؤڈ نہیں سننا چاہیے، ہمارے کمرے میں آواز آ رہی ہے۔ کہا نہیں اماں جی سننے دو ذرا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اونچی آواز سے ہی مزہ آتا ہے، ڈرامے میں اونچی آواز سے ہی مزہ آتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ کی نیند میں خلل پڑ رہا تھی، کوئی پرواہ نہیں ہے، آواز کم نہیں کر سکتے ہم، لیکن یہ شخص کہا نہیں میں دودھ پلانے کے لیے اگر اٹھاؤں گا یہ جاگ جائیں گے، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، کھڑے رہے منتظر۔ اللہ میاں میں کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا، جب میرے بوڑھے ماں باپ کی آنکھ خود کھلی میں نے ان کو دودھ پلایا، پھر اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلایا۔ اللہ میاں مجھے بتا میری اس نیکی میں کتنی پاور ہے، تو اللہ نے وہ چٹان وہاں سے ہٹا دی۔ معلوم کیا چلا؟ معلوم یہ چلا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا یہ وہ نیک عمل ہے جس کو ہم دنیا میں بھی کیش کروا سکتے ہیں اپنے لیے۔ کبھی ایمرجنسی ہو جائے، وہ بھی ایمرجنسی میں پھنس گئے تھے نا، کبھی کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کاروبار میں اٹک کے لٹک گئے، کہیں ایسا ہوا کہ جان پر بنائی، نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا، لیکن اگر ماں باپ کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو اسے کیش کروا سکتے ہیں دنیا کے، آخرت میں تو انشاءاللہ ملے گی، لیکن آپ دنیا میں بھی اس نیک عمل کے وسیلے سے آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ مجھے بتا میرے اس نیک عمل میں کتنی طاقت ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے نکال لے گا۔ جو کچھ سنا ہے اور سنایا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس سلسلے میں موضوع سے متعلق اگر کچھ سوالات کرنے ہوں تو سوالات کر سکتے ہیں، مستورات کے پاس بھی وہاں پر پیپر رکھے ہوئے ہیں، وہ تحریری طور پر سوال کر سکتی ہیں۔ ایک سوال ہمارے ایک ساتھی نے مجھے پہلے ہی کر دیا تھا کہ جی ہمارے تو بوڑھے ماں باپ اب زندہ ہی نہیں ہیں، اب کیا کریں، ان کی خدمت کیسے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر ماں باپ جو ہیں وہ ناراض ہوں اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں اتنی کرو، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو آپ سے راضی کر لے گا۔ اگر آپ ان کے لیے خوب مغفرت کی دعائیں کریں گے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو آپ سے انشاءاللہ راضی کر دے گا۔ جی کتنا بھی اس نے دل دکھایا ہو، جی ہاں، اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگیں اور اللہ سے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ابھی آپ نے بتایا کہ اس نے اگر دکھ دیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ہی اس کا عذاب دے گا، اور دے گا، دنیا میں بالکل دے گا، اس سے انکار نہیں۔ بھائی صاحب، ہم علماء اکراموں کی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سیکھتے ہیں۔ ایک علماء اکرام بولتا ہے یہ جو مدرسوں میں ادھر ادھر جو ہے نا کمپیوٹر لگائے، ٹیلی ویژن وغیرہ یہ ختم کرو، اور دوسرے طرف علماء اکرام یہ کرتے ہیں تو وہ یہ بڑکاتا ہے اور یہ بڑکاتا ہے۔ سوال اس صرف موضوع کے متعلق، خالی موضوع سے متعلق سوال کر لیں، ویسے میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گا۔ والدین نہیں ہیں تو چچا وغیرہ یا خالہ وغیرہ؟ ہاں، حدیث میں آتا ہے، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، فرمایا کہ العم سن و ابی ہی، آدمی کا چچا اس کے باپ کے مانند ہوتا ہے، تو لہذا ہم چچا کی اسی طریقے سے اگر خدمت کریں اور رسپیکٹ کریں ان کی اور ان کو عزت دیں تو پھر انشاءاللہ وہی اجر و ثواب ملے گا جو ماں باپ کی خدمت کرنے پر ملتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے
کہ ماں کی بہن جو ہوتی ہے الخالۃ کالام، کہ وہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، تو خالہ کی خدمت بھی جو ہے وہ ماں کی خدمت ہی کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ دو سوال کیے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک شادی شدہ عورت جو بیٹی ہے اور ساتھ ساتھ بیوی اور ماں بھی ہے، وہ کس طرح اور کس حد تک ماں باپ کا حق ادا کر سکتی ہے؟ اسے اپنی سی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جب اس کو موقع ملے اپنی ماں باپ کی خدمت میں وہ کوئی کمی اور کوتاہی نہ کرے، لیکن اگر شوہر کی طرف سے کوئی ایسی پابندی ہو یا سختی ہو تو اپنا گھر بھی برباد نہ کرے، اس لیے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے پر بے شک جو ماں باپ کو ایک راحت ملے گی، اس راحت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ماں باپ کو دکھ ملے گا اگر بیٹی اپنے گھر کے اندر سکھی نہیں ہوگی۔ تو لہذا کوشش کریں اور اپنی سی پوری کوشش کریں، جب موقع کوئی مل جائے تو اس موقع کو غنیمت جانیں اور ماں باپ کی خدمت کے اندر ہی گزاریں۔ ساس سسر کے حقوق جو ہیں وہ ماں باپ کے حقوق میں داخل ہیں یا نہیں؟ ماں باپ کے حقوق جدا گانا ہے، لیکن ساس سسر کو آپ جو ہے وہ اپنے ماں باپ جو کہتی ہیں وہ بے شک حقیقی ماں باپ نہیں ہوتے، لیکن ماں باپ کی طرح ہی ہوتے ہیں، ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر اور اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ نے جو عمر کی بات کی ہے کہ عمر تو لکھی ہوتی ہے کس شخص کی موت کس دن، جی 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 عمر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن شریعت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس سے عمر انسان کی بڑھ جاتی ہے۔ مثلا صدقے کے بارے میں آتا ہے کہ صدقے سے جو ہے، اور صلہ رحمی سے، صلہ رحمی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ صلہ رحمی ایک ایسی نیکی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ عمر بڑھا دیتا ہے مسلمان کی۔ تو یہ جو عمر گھٹتی اور بڑھتی ہے یہ بھی کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ لوح محفوظ کے اندر کہ مثال کے طور پر اسے 60 سال کی عمر دی گئی ہے، لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو 5 سال مزید دے دیے جائیں گے کسی ایک نیکی کی وجہ سے۔ تو اس طریقے سے عمر گھٹتی اور بڑھتی ہے، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، کہ عمر میں جو زیادتی ہوتی ہے اور جو عمر کے اندر کمی ہوتی ہے الا فی کتاب، یہ بھی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے علم میں پہلے سے ہی ہوتا ہے، اللہ کا علم میں پہلے سے ہی ہوتا ہے، یہ عمل کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کی اتنی عمر بڑھا دی، جی اتنی عمر بڑھتی ہے۔ یہ غالباً 22 پارے میں جی کہا جاتا ہے کہ بچہ اگر 10-12 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو جی جی لیکن جب بچے اور بڑے ہو گئے 20 سال 15 سال یا اور بھی زیادہ، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ صبح فجر میں آپ اٹھائیں اور وہ نہیں اٹھتے، جی جی تو پھر کیا کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، خیر وہ تو اب یہ جو آپ کا سوال ہے یہ حقوق الاولاد کے زمرے میں آتا ہے، لیکن کسی بھی طریقے سے اس سے ریلیٹڈ ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ کو یہ چاہیے بے شک 10 سال کی عمر میں ماریں، لیکن یہ تھوڑی کہ آپ کو ہوش ہی 10 سال کے بعد آئیے۔ ہمیں پہلے یہ کہا گیا کہ جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے آپ مسجد میں لے جانا شروع کر دیں، 7 سال کی عمر میں آپ اسے مسجد میں لے جانا شروع کر دیں اور اسے مسجد میں لائیں اور آپ جمعے سنوائیں، اس کا ذہن بنوائیں۔ اور آپ نے یہ تو کوشش کی نہیں، 7واں سال گزر گیا، 8واں سال گزر گیا، 9 سال اور 10 سال جب گزرے تو آپ نے مارنا شروع کر دیا، تو وہ غلط طریقہ ہو جائے گا۔ تو لہذا 7 سال کی عمر سے ہمیں کہہ دینا شروع، وہ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم شروع کر دیں اسے کہنا اور اسے کہیں کہ بھائی نماز پڑھو، اپنے ساتھ اسے بھی نماز میں لے کر جائیں، تو انشاءاللہ 10ویں سال آپ کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کا بچہ انشاءاللہ تعالی نمازی ہوگا۔ اس سلسلے میں میری ایک گزارش ہے، اور جمعے میں بھی میں کئی دفعہ یہ گزارش کر چکا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جمعے کے دن کو تھوڑی سی اہمیت دیں، اور جمعے کے دن کو اہمیت دیتے ہوئے جمعے کی نماز کو تو اہمیت دیتے ہی ہیں، جمعے کے خطبے کو اہمیت دیں۔ دیکھیں ہم اگر یہ قرآن و حدیث نہیں سنوائیں گے اپنے بچوں کو تو ان کے دلوں پر زنگ چڑھتا چلا جائے گا۔ اور سب سے پہلے میں کہتا ہوں آپ تو جمعے کے لیے پابندی سے آتے ہیں، بے شک آئیے، لیکن خواتین کو اور مستورات کو ان کو لازمی جمعے میں آپ لے کر آئیے، ان سے انہیں جمعہ پڑھوائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بچہ باپ کے ہاتھوں میں اتنا نہیں ہوتا جتنا ماں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اسے سلاتی ماں ہے، اس کے بچھونے ماں کرتی ہے،
اس کا بچھونا اٹھاتی ماں ہے، اس کو ماں ہی اٹھاتی ہے، یونیفارم ماں پہناتی ہے، کھلاتی ماں ہے، اسے تیار کر کے اسکول وہ بھیج رہی ہے. باپ تو صبح اٹھا، اس نے بچوں کی شکل دیکھی نہیں دیکھی، وہ اپنے آفس چلا گیا. تو لہذا ایک ماں ہی بچے کو کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، سلا رہی ہے. ایک ماں کی اگر صحیح تربیت ہو جائے گی تو یقیناً اولاد کی بھی صحیح تربیت ہو جائے گی. ایک ماں کو اگر ہم دیندار بنا دیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو بھی دیندار بنا دیں گے. اور دیندار صرف نماز پڑھوا لینے سے نہیں بنواتا، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں دین کا علم سکھائیں گے تو دینداری انشاءاللہ آئے گی. اور ہفتے میں ہماری ایک کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کاروبار کو، اپنے دکان کو، بے شک اس کا ٹائم آگے پیچھے کر کے کوشش کریں کہ اپنے گھر کی خواتین کو مسجد میں لائیں اور قرآن و حدیث کی باتیں سنیں. اس لیے کہ قرآن و حدیث وہ مرہم ہے، اصلی مرہم، کہ جو زخم پر رکھا جائے تو ضرور زخم صحیح ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ مرہم اصلی ہو اور زخم صحیح نہ ہو. تو اس کے لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم گھر کی خواتین کو بھی قرآن و حدیث کی باتیں سنوائیں. جی بہتر ایسا بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں داخل کریں جہاں چھوٹے والدین چھٹی ذرا جلدی ہو. جی ہاں بالکل، اس طرح اگر کوشش کریں تو بہت اچھی بات ہے. مثال کے طور پہ اگر اسکول نارتھ آباد میں ہے اور آپ رہ رہے ہیں KDS کی 1 میں یا گلشن میں، 1:30 بجے وہ کیسے پہنچے گا بچہ؟ جی ہمیں چاہیے کہ ہم قریبی اسکول میں، اور وہ اسکول اس کا انتخاب کریں کہ جس میں جمعے کے دن جو ہے وہ جمعے کی. جی ہاں بالکل، دعا کر لیجیے. میرا خیال یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انا نسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا الہ العالمین یا رب العالمین، ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی بھول چوک کر جان بوجھ کر جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں سب پر قلم عفو پھیر دے، اور یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے مرحومین کو بھی بخش دے. یا اللہ جو جو ایمان کی سلامتیوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کو معاف فرما دے، سب کی خطاؤں اور لغزشوں سے صرف نظر فرما دے. یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے، جنت کے لباس مہیا فرما دے. یا اللہ ان کے لیے جنت کے بچھونے مہیا فرما دے. یا اللہ زندوں کی دعائیں مرنے والوں کے لیے تحفہ ہوتی ہیں، یا اللہ یہ تحفے وہاں پر پہنچا دے. یا الہ العالمین یا رب العالمین، جو جو بیمار ہیں، مرد عورت بچے بوڑھے جوان، اسپتال میں گھر میں صاحب فراش ہیں، یا اللہ سب کو اپنی خاص شفا سے شفا عطا فرما. یا اللہ سب کو اپنی خاص دوا سے دوا عطا فرما. یا الہ العالمین یا رب العالمین، تیرے بندوں نے بندیوں نے وقت دیا ہے، یا اللہ چھٹی کے وقت اور چھٹی کے دن بھی پابند ہو کر یا اللہ یہاں پر بیٹھے رہے. یا اللہ ان کا آنا سننا سنانا، یا اللہ یہ پروگرام کرنا یہ کروانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما دے. یا الہ العالمین یا رب العالمین، اسے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے. یا اللہ دخول جنت کا سبب بنا دے. یا اللہ اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا سبب بنا دے. یا الہ العالمین یا رب العالمین، مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما دے. یا الہ العالمین یا رب العالمین، ہمارے سارے بگڑے ہوئے کام سنوار دے، سارے الجھے ہوئے کام سلجھا دے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی حلال کمائی میں خیر و برکتیں عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نرین اولاد عطا فرما. یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اطاعت گزار بنا دے، فرما بردار بنا دے، حسن سلوک کرنے والا بنا دے. یا الہ العالمین یا رب العالمین، ہمارے آپس کے اختلافات ختم فرما دے. یا اللہ آپس کی کدورتیں نفرتیں ختم فرما دے. یا اللہ ہمیں متفق اور متحد فرما دے، اتفاق اور اتحاد کی برکتیں نصیب فرما دے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ انشاءاللہ آئندہ جو یہ ٹاپک دیا جا رہا ہے، آئندہ میاں بیوی کے حقوق، کہ شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں، انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی. چائے سرو کی جا چکی.